السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر 151 ہے۔ یہ آیت مبارکہ ایسی ہے جو کہ قرآن پاک میں 4 مرتبہ آئی ہے۔ اگر اس آیت مبارکہ کو کہا جائے کہ یہ ہمارا اسلامی نصاب ہے، اسلامک سلیبس ہے، تو غلط نہیں ہوگا۔ اور پھر اس سلیبس کو کیسے آگے پڑھانا ہے، کن سٹیپس کو فالو کرنا ہے، تو وہ فارمولہ بھی اسی آیت مبارکہ میں دیا گیا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میں اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہوں تو میں کیسے بدلوں، کس طرح سے بدلوں، یا میں اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہوں تو وہ کیسے کروں، تو وہ فارمولہ بھی اسی آیت مبارکہ کے اندر ہے۔ ایون یہ کہ اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ میں اپنے معاشرے میں تبدیلی لانا چاہتا ہوں، دین کا کام کرنا چاہتا ہوں، تو تب میں کن سٹیپس کو فالو کروں، اس کے لیے بھی یہی آیت جو ہے وہ رہنمائی دیتی ہے۔ کیونکہ نبی علیہ السلام کو یہ 4 کام دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ 4 کام میرے نبی جو ہیں وہ دنیا میں کر کے گئے ہیں، اور بہت تھوڑے وقت میں انہی 4 سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے نبی علیہ السلام نے پوری دنیا میں تبدیلی لائی تھی۔ لہٰذا وہ 4 سٹیپس کیا ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کما ارسلنا فیکم رسولا، جیسے کہ ہم نے بھیجا تمہیں میں سے ایک رسول کو، منکم جو تمہیں میں سے تھا، یتلو علیکم آیاتنا، جو تمہیں ہماری آیات کی تلاوت کر کے سنانا تھا۔ یعنی کہ سب سے پہلے جو ہے اللہ کا قرآن لوگوں کو سنانا چاہیے، اس کے ٹاپک سنائے جائے، اس کا ترجمہ سنایا جائے، دورہ قرآن کروایا جائے، جو بھی ہو، جس طریقے سے بھی ہو، قرآن کو سنانا لوگوں کو۔ وہ یزکیکم، اور پھر وہ تمہیں اس قرآن سے جو ہے وہ پاک کرتا ہے۔ یعنی کہ جب انسان قرآن سنتا ہے تو پھر ہمارے اندر تزکیہ کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ تزکیہ کہتے ہیں اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا۔ انسان کو اپنی غلطیوں کا احساس ہونے شروع ہو جاتا ہے، میں کیا غلط کر رہا ہوں اور کیا میں نہیں کر رہا ہوں۔ تو یہ تزکیہ کا عمل جو ہے قرآن کے سننے کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب انسان اس عمل میں آ جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے میں اس کتاب کو ڈیٹیل سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ وَيُعَلِّمُ الْكِتاب، اور پھر اللہ کے نبی نے ایک جماعت کو یہ کتاب جو ہے آہستہ آہستہ کر کے سکھائی۔ کیونکہ یعلمکم کا جو تعلق ہے یہ تعلیم کے ساتھ ہے، اور تعلیم جو ہوتی ہے وہ ایک دن میں نہیں ہوتی، اس کے لیے ٹائم پیریڈ چاہیے ہوتا ہے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب انسان اس کتاب کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اس علم کے ساتھ جڑ جاتا ہے، والحکمہ، تو پھر نبی نے اس کتاب کا وزڈم، اس کی حکمت جو ہے وہ صحابہ کرام کو سکھائی تھی۔ لہٰذا اس کو اگر ہم عام معنوں میں سمجھیں تو قرآن کے مضامین کو سننا، قرآن کا ترجمہ پڑھنا، یہ اس کا پہلا سٹیپ ہوتا ہے۔ اس کی آیات کو سننا، ایون اس کی تلاوت ہو، یا جیسے دورہ قرآن وغیرہ ہوتے ہیں یا درس قرآن ہوتے ہیں، اگر ان کو سنا جائے تو یتلو علیکم آیاتنا کے زمرے میں آتا ہے۔ اور پھر یہ سننا جو ہوتا ہے انسان کے اندر تزکیہ کا عمل کر دیتا ہے۔ اور پھر جو لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہوتی ہے، وہ سمجھ جاتے ہیں یہ کتاب بہت خوبصورت ہے، اس کو ڈیٹیل سے پڑھنا چاہیے۔ پھر وہ اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں، اس کی گہرائی کی طرف آتے ہیں۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ پاک انہیں اس کتاب کی حکمت اور اس کتاب کا وزڈم جو ہے وہ نصیب فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قبول کرے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں قرآن کو ایسے ہی سیکھیں۔ نمبر 152 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، پس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اگر ہم اس بات کے اوپر غور کریں تو یاد کرنا تب ہوتا ہے جب کوئی انسان کسی چیز کو بھول جاتا ہے۔ لہٰذا انسان تو بھول جاتا ہے، لہٰذا انسان کے لیے یاد کرنے کی بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بھی تمہیں یاد کروں گا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو بھولنے سے پاک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے یاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ لہٰذا اس آیت مبارکہ کا ایک مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ کسی کو مقام دینا، اہمیت دینا، مینشن کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات یہ فرماتی ہے کہ تم اپنی زندگی میں مجھے اہمیت دو، مجھے مینشن کرو، مجھے یاد رکھو، مجھے مقام دو، تو پھر میں بھی تمہیں ایسی عزت دوں گا، ایسا ہی مقام دوں گا۔ جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان دنیا کی مجلسوں میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانوں میں فرشتوں کی مجلس میں اس بندے کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کا وہاں پہ تذکرہ فرمانا جو ہے اپنے بندے کا، یہ بندے کو عزت دینا ہے، مقام دینا ہے۔ اور بھی بڑی اہم بات جو مفسرین کرام بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہتا ہوں تو اس کا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ تو اس کا سب سے بہترین ذریعہ جو ہے وہ قرآن پاک ہے، کیونکہ قرآن سب کا سب اللہ تعالیٰ کی باتوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ جو ہے وہ قرآن ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں آتے وَاشْکُرُوا لِی، میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَکْفُرُونَ، اور میری ناشکری مت کرو۔ اس آیت مبارکہ میں جو رب پایا جاتا ہے وہ یہ کہ یاد کرنے کے بعد جو ہے وہ شکر کا حکم دیا جا رہا ہے۔ جب ہم کسی کو یاد کرتے ہیں تو محض وہ ایک انسان کی یاد نہیں ہوتی، اس سے متعلق اور بہت ساری باتیں بھی ہوتی ہیں جو انسان کو یاد آتی ہیں۔ اسی طریقے سے جب انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کی یاد بھی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے احسانات، اللہ تعالیٰ کی محبتیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم نوازیاں کی ہیں وہ بھی ہمیں یاد آتی ہیں۔ تو گویا کہ جب اللہ تعالیٰ کی یاد آئے گی تو انسان کے دل سے بے ساختہ جو ہے وہ
شکر بھی ادا ہونا چاہیے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی یاد کا اور شکر کا آپس میں گہرا تعلق ہے کہ انسان اپنے رب کو شکر کے ساتھ جو ہے وہ یاد کرے، اپنے رب کے احسانات کو یاد کر کے جو ہے اپنے رب کو یاد کرے۔ پھر آیت مبارکہ پہ اگر غور کیا جائے تو فَاسْکُرُونِی کہا گیا کہ تم مجھے یاد کرو، وَاشْکُرُوا میرا شکر ادا کرو، لیکن جب وَلَا تَکْفُرُونَ کہا گیا کہ میری ناشکری تم نے نہیں کرنی ہے تو مضارع کے صیغے میں کہا گیا ہے، اور مضارع کے صیغے میں جو ہے وہ تسلسل پایا جاتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر جو ہے یہ مستقل بنیاد کے اوپر ہونا چاہیے اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا جب ہمارا موڈ اچھا ہے تو ہمیں شکر ادا کر دیا، یا ہمیں کوئی چیز ملی ہے تو شکر ادا کر دیا، اور جب کوئی چیز نہیں ملی، برا وقت آیا تو ہمیں ناشکری کر دی۔ اس سے فرمایا کہ وَلَا تَکْفُرُونَ، کبھی بھی کسی بھی وقت میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے ناشکری نہیں کرنی ہے، شکر میں جو ہے ہمیشہ استقامت ہونی چاہیے۔